میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں. موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ بھی نہیں. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہمارے ذمے دو طرح کے حقوق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق. نمبر 2 حقوق العباد، اس میں عام مسلمانوں کے حقوق. حقوق اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق شامل ہے. اس طور پر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. قرآن کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہیں، ایک ہی چیز ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور دوسرا جو حق ہمارے ذمے ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ اس طور پر کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ عبادات، اس میں کمی کوتاہی ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. آدمی آخری وقت میں ہوتا ہے پریشان حال، بیمار، اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اپنی گزری ہوئی زندگانی پر کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ دل دل میں معاف نہیں ہوں گے. اور یہ جو رسمی معافی ہوتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے اور حج اور عمرے کے موقع پر کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں معاف کرنا، حج پہ جا رہے ہیں معاف کرنا، اور بیٹھا ہے کروڑوں کی پراپرٹی لے کر، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کرنا ہے، صرف 2 لفظوں سے معاف کرنا، معاف ہو جائے گا. ہرگز معاف نہیں ہوگا. معاملہ کلیئر کرو بیٹھ کر، یا دے دو، دلا دو، سمجھ میں آئی بات، یا پھر معافی کرواؤ. سامنے والے سے اچھی طریقے سے بیٹھ کر معاملہ حل کرو. وہ سامنے والا کہے کہ میں سچے دل سے آپ کو معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میرے دل میں اب کوئی ملال نہیں. ایسا کچھ ہوتا ہے؟ سامنے والا تو کچھ کہتا بھی نہیں، یہی صرف کہتا ہے کہ معاف کرنا اور چلا. کیونکہ اس کو سب سے ملنا ہے پورے محلے میں اور سب کو بتانا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں. مہمان بھی یہ رشتہ دار بیمار تھے، کوئی بات نہیں، تب ملنے نہیں گیا. یہ اب حج عمرے پہ جا رہا ہے تو ملنے جا رہا ہے. سب دکھلاوا چوچلا بازی سے باہر آئیے. دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، ہم اور آپ کب ترقی کریں گے؟ تو دوسرا جو حق ہے حقوق العباد، وہ دل میں معافی سے معاف نہیں ہوتا ہے، سجدوں میں پڑے رہنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، کعبے کے چکر لگا لینے سے معاف نہیں ہوتا ہے. صاحب حق کے پاس جا کر منت سماجت کر کے لکھا پڑھی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں معاملہ کلیئر کرو، تاکہ کل وہ بھی نہ کہہ سکے کہ اس نے میرا لیا ہے. آپ کو نہ کہہ سکے، آپ کی نسلوں کو نہ کہہ سکے، آپ کی اولاد کو نہ کہہ سکے کہ تیرے باپ نے میرا اتنا لے لیا اور چلا گیا. اسی لیے تو قرآن میں سب سے بڑی آیت معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہے کہ بھائی قرضہ لے رہے ہو لکھ لو، گواہ بنا لو. مرد نہیں مل رہے، عورتوں کو گواہ بنا لو. یہ قرآن کہتا ہے تاکہ آگے چل کے جھگڑا نہ ہو، انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو اور تمہاری بخشش میں رکاوٹ نہ ہو. اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے
سوائے قرضے کے، جو اس نے لیا ہے کسی کا حق وہ معاف نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی مغفرت رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے ذمے دوسرا جو حق ہے بندوں کے حقوق، ہر حق بہت اہم ہے، حقوق اللہ، حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کا حق، سمجھ میں آئی بات؟ سب بہت اہم ہے، لیکن ابھی جو موقع ہے وہ سنیے۔ بندوں کے حقوق، حقوق العباد، یہ ایسا حق ہے کہ کوئی کہیں کبھی مسلمان ہو، بس وہ اگر اسلام میں ہے، اسلام میں داخل ہو گیا، سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثالیں آپس میں محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پوری رات جسم بے قرار رہتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے، پورے جسم پہ بخار رہتا ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ پیٹ میں بخار ہے، سر میں بخار نہیں، پیر میں بخار ہے، سینے میں بخار نہیں، ایسا تو ہوتا نہیں، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے رہے ہیں کہ مومنین کی مثال آپس میں پیار و محبت میں، شفقت میں اس طرح سے۔ دوسری روایت، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے کہ عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے سے طاقت اور قوت ملتی ہے، عمارت کے حصے کو، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے طاقت اور قوت ملتی ہے، ایک پلر کو دوسرے پلر سے، چھت کو پلر سے، سمجھ میں آئی بات؟ ہر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، ایک دوسرے کے لیے قوت کا ذریعہ ہیں۔ اسی طریقے سے مومنین کی مثال ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ کوئی شخص ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ حدیث شریف میں کہ عافیت کا سوال کرتے رہو، عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عافیت کا مطلب دنیا میں ہر طرح کے ٹینشن سے نجات، حفاظت، اور آخرت میں ہر قسم کی عذاب اور پکڑ سے حفاظت، یہ ہے عافیت کا مطلب۔ ایک لفظ لیکن اتنے گہرائی، اتنے معانی اس کے۔ ایک شخص اس کے کسی جسم کے حصے پر پھوڑا نکل آئے، مثال کے طور پر اس کے پیر میں پھوڑا اور پھنسی نکل آئے، تو مجھے بتاؤ کہ پورا جسم تکلیف میں مبتلا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ بخار پورے جسم میں آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا ہے؟ اور پوری رات تکلیف اور مشقت میں آدمی گزارتا ہے یا نہیں گزارتا ہے؟ یہ تو پھوڑے کی ایک مثال ہے، کچھ بھی لے لو، کوئی بھی مثال لے لو، تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے نا۔ فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، مسجد اقصی کی حفاظت کی بنیاد پر۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم یہاں چین و سکون کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باطل کی جو مصنوعات ہے وہ ہم بالکل استعمال کر رہے ہیں، اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں جائز ہے کہ حرام ہے۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی غیرت موجود ہے تو ہم باطل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں مکمل طور پر زندگی بھر کے لیے، الا یہ کہ بہت سخت مجبوری ہو، سخت مجبوری، جان کا خطرہ ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، تو سور بھی اس وقت حرام جو ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے اگر جان کا مسئلہ ہے تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بھائی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بیٹے کو دشمن مارنا چاہتا ہے، آپ اس دشمن کو سپورٹ کرو گے؟ پرسنٹیج دو گے؟ پیسے دو گے؟ نہیں دو گے۔ آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے والد پر حملہ ہونے والا ہے، فلاں لوگ کرنے والے، آپ ان کو مدد بھیجو گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی مسجد کو کچھ لوگ منہدم کرنے والے ہیں، آپ ان کا تعاون کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو بھی مصنوعات ہیں باطل کی، خاص طور پر اس ظالم اسرائیل کی، بالکل اس کا بائیکاٹ کیجئے، ہمیشہ کے لیے، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جو دکاندار حضرات ہیں وہ آئندہ کبھی وہ پروڈکٹ نہ لائیں، اپنا دوسری جو کمپنیاں ہیں اس کا استعمال کریں۔ اور ہم تو آپ سے امید کرتے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ خود کمپنیاں تیار کرو، اللہ کے بندو، اپنی صلاحیت کو نکھارو۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ جو بڑی بڑی مشینیں بنا رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ کون ہیں؟
وہ بھی تو انسان ہیں اور آپ بھی تو انسان ہیں، اور پلس مسلمان ہیں، پلس اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، قرآن آپ کے پاس موجود ہے، ساری سپر پاور چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم پسماندگا سے بھی پسماندگا بن گئے ہیں۔ وجہ غفلت، وجہ احساس ذمہ داری کا ختم ہو جانا دل سے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری راتیں موبائل کے نظر، ہمارے نوجوان کھیلوں کے نظر، اور جو دیگر حضرات ہیں وہ شادی بیاہ کے رسوم و رواج کے نظر۔ میرے بھائیوں، ہمارے جسم کے اندر کہیں کچھ ہو جائے پورا جسم بے قرار، تو جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسم کی طرح ہیں تو ہمیں بے چینی کیوں نہیں ہے؟ وہ خون بہا رہے ہیں حفاظت اقصی کے لیے، ہم ان کے لیے آنسو نہیں بہا سکتے؟ وہ اپنی جان قربان کر دے رہے ہیں، ہم اپنی رات قربان نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی نیند قربان کر نہیں سکتے؟ ہم اپنی اولاد کی قربانی نہیں دے سکتے اس طور پر کہ اس کو عالم ربانی بنائیں گے ہم تاکہ یہ امت کا پیشوا بنے؟ لیکن یہ خیال نہیں آتا ہے، اس لیے کہ علماء کی اتنی برائی کرتے ہیں ہم لوگ کہ اپنی اولاد کو عالم بنانا بھول جاتے ہیں، اور بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بننے نہیں دیتا ہے، کیونکہ جزا و سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جسم چھلنی ہے اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا ورلڈ کپ کے لیے، کوئی جیتے کوئی ہارے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اور آپ اپنی زندگی سے ہار جا رہے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اللہ رسول سے دور ہو جا رہے ہیں، جن کے پاس جانا ہے، جن کو منہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اخفت فی ھذا ما یخاف احدا، جتنا مجھے اس دین کے لیے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي هَذَا مَا يُؤْذَى أَحَدًا أَوْ أَحَدٌ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اپنی قسمت پر پھوٹ کر روئے پتھر، اپنی قسمت پر پھوٹ کر روئے پتھر، دامن مصطفیٰ کو جب خون سے ترتر دیکھا طائف کے موقع پر۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگانی ذرا بدلیں تو صحیح، بدلنے کا ارادہ تو کریں، اللہ سے لو تو لگائیں، کرنے والے کام تو کریں۔ نہ کرنے والے کاموں کے پیچھے ہم اپنی زندگانی اور اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ تعمیری کام کیجئے، تخریبی کام سے کیا ہوگا؟ غیبتوں سے کیا ہوگا؟ چگل خوری سے کیا ہوگا؟ لگائی بجھائی سے کیا ہوگا؟ دو پارٹی کو لڑا کر کیا ہوگا؟ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، پولیس تھانے والے، مہیلا منڈل والے افسوس کرتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں۔ ہماری خواتین وہاں جا کر بیٹھی رہتی ہیں، انصاف مل جائے گا۔ انصاف اللہ اور رسول کرتے ہیں، انصاف علماء کریں گے۔ آپ علماء کے پاس اپنے مسائل کو لے جائیے، کوئی مسئلہ ہے گھر کا، باہر کا، کچھ بھی ہے، آپ پولیس تھانے سے حل کروا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ گاڑی، رقم، کمائی کی سب ادھر جا رہی ہے، سب ادھر جا رہی ہے، اور رشتہ تھوڑی پھر بنتا ہے، وہ تو بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں سکون ہے، پولیس تھانے میں سکون ہے، تو رہو وہیں پہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جسم چھلنی ہے امت کا، امت مسلمہ کا۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات کبھی بھی کہیں پر کیسے بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارے اس وطن عزیز کے بھی اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، اس کی جمہوریت بھی آخری سانسیں لے رہی ہے، الیکشن کے وقت قریب ہیں۔ ہمارے ووٹر آئی ڈی کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے حقوق اگر سلامت نہیں ہے تو آپ کو حقوق کون دے گا؟ اور آپ میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو آپ کی نمائندگی کون کرے گا؟ آپ کی آواز کون اٹھائے گا؟ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ مومن اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیروں کے سامنے تھوڑی جھکتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ہر جگہ ہر جائی بنا رہے ہیں؟ یکجائی بن جائیے، اتحاد پیدا کیجئے۔ الیکشن آنے والے ہیں، رشوت بالکل مت لو، اپنے ووٹوں کو مت بیچو،
آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ علماء کی موجودگی میں نمائندوں کو کھڑا کرو، چاہے وہ وارڈ ممبر ہو، کوئی بھی ممبر ہو، آپ بہتر جانتے ہیں سیاست کی دنیا کو۔ علماء کی موجودگی میں اتفاق کے ساتھ ایک آدمی کو کھڑا کرو اور مل کر اس کو ووٹ دو، اور اپنے ووٹر آئی ڈی کا خیال رکھو، ورنہ کس سے بھیک مانگو گے؟ اور بھیک مانگ رہے ہو کب تک مانگو گے؟ یہ ذلتی کی زندگی۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ یہ ممبر ہر چیز کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس ممبر کو یہ سمجھا جائے کہ یہاں صرف نماز اور اذان کی بات ہوگی اور یہاں صرف جو ہے ذکر فکر کی بات ہوگی۔ یہ فکر کیا ہے؟ کون سی فکر کی بات؟ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہم عزتوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے رسول پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور قرآن پر انگلی اٹھائی جائے اور مسجدوں کے میناروں پر انگلی اٹھائی جائے اور ہم سوچے کہ نہیں یہ سب بات نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اسلام تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے باتوں کو ذہن نشین کیجئے۔ وقت مختصر ہے، بس میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں اور جتنا ہو سکے گا سمجھاؤں گا۔ وقت رہے گا تو اپنے ووٹر لسٹ میں ووٹر آئی ڈی اپنا کلیئر کیجئے تاکہ آگے چل کر آپ اپنے حق کا استعمال کر سکیں اور اپنا نمائندہ چن سکیں۔ اور یاد رکھیے 3 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں سے انصاف ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ نمبر 1 کورٹ کچہری، پولیس تھانہ اور پولیس تھانہ، کورٹ کچہری، اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جج۔ یہ تو کورٹ کچہری میں آ گیا، پولیس تھانہ آ گیا، اور منتری حضرات، یہ یعنی سیاسی طاقت اور قوت، پارلیمنٹ۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ انصاف کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اس میں ہم لوگ نہیں ہیں تو انصاف کون کرے گا؟ وہ لوگ جن کو مال سے محبت ہے، جن کی جنت دنیا ہے، وہ انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کہاں انصاف ہو رہا ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن عالم عام ہو، امن و شانتی عام ہو، تو ہمارے لوگ وہاں پہنچنا چاہیے، اور جب ہمارے لوگ پہنچیں گے، ایمان والا جب پہنچے گا تو وہ پوری دنیا میں انصاف کو عام کرے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر اور مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کے اندر جتنا امن و شانتی کے ساتھ حکومت کی ہے، اتنا دنیا میں کسی اور قوم نے کی ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکومت رہی ہے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں، نہ کوئی مندر خطرے میں تھی، نہ کوئی دھرم خطرے میں تھا۔ کیوں؟ اسلام سکھاتا ہی نہیں ہے۔ حماس کے مجاہدین نے یہ بات کہی، جو پکڑے گئے تھے اسرائیلی، ان سے یہ بات کہی کہ ہمارا قرآن پر یقین ہے، ایمان ہے، آپ اطمینان سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ سارے اسرائیلی قیدی امن و شانتی کے ساتھ وہ باہر آئے، ان کا کھانے پینے کا خیال رکھا گیا۔ غزوہ بدر میں بھی خیال رکھا گیا تھا، غزوہ بدر میں بھی عزتوں کے ساتھ، جوڑوں کے ساتھ قیدیوں کو، کفار و مشرکین کو روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حماس کے لوگوں نے بھی وہی کیا، کیونکہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں، وہاں پر اگر اہل ایمان نہیں ہوں گے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ بابری مسجد اس کی واضح مثال ہے۔ ہم جو ہے دوسری کیا مثالیں دیں ہمارے سامنے؟ یہ کہ سارے ایویڈنس ہمارے حق میں موجود، ہمارے پاس موجود سارے دلائل، لیکن فیصلہ کسی اور کے حق میں، یہ انصاف کہا جائے گا؟ یہ بلیک ڈے ہے، یہ یوم سیاہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، ہمارا جسم چھلنی ہے، ایک پیر کٹ چکا، ہم آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی مثال ایک جسم سے دی ہے، تو ایک جسم میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک جسم میں تکلیف ہو ایک حصے میں اور دوسرا حصہ آرام سے ہو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہ اس کو میڈیکل صحیح کہتا ہے، نہ شریعت اس کو صحیح کہتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی شادی بیاہ کا موسم بہار چل رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں شادی۔ ایک پروگرام ہمیں کرنا تھا، تربیتی، اصلاحی، فکری، تو پتہ چلا کہ بھائی ابھی نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ سب بزی ہیں شادی میں، بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں گے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی شادیاں ہو رہی ہیں خوب، پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں، تو ان کی ازدواجی زندگیاں جو ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ کچھ معلوم نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں خوب جھگڑے،
اور طلاق اور خلا کہ آئے دن یہ بات سننے میں آتی رہتی کہ کھلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے گھر میں بیٹھی ہے، تو خدا کے واسطے کاؤنسلنگ سینٹر بنائیے، خدا کے واسطے ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں کیسے حاصل ہوں اس نوعیت کے پروگرام منعقد کروائیے. ہم تو مائل بکرا میں کوئی سائل ہی نہیں. آپ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کے پاس جاؤ تو یہ کیا کر رہے علماء اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان کے حقوق ان کے سامنے لائیے قبل از وقت، شادی سے پہلے ان کے سامنے بیان ہو، خواتین بھی سنیں، مرد حضرات بھی سنیں، اور پھر وہ اپنی زندگی شروعات کریں شریعت اور سنت کی روشنی میں. پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن اتنی زیادہ جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ رسول کی تعلیمات سے دوری. تو پھر دنیا اور نفس اور شیطان یہ تو ہمارے دشمن ہیں. اور خدا کے واسطے نکاح کو، شادی کو شریعت کے مطابق کیجئے. شریعت کے مطابق کیا ہے وہ سن لیجئے تاکہ پتہ رہے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو. دیکھیے، منگنی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. خطبہ ہے. خطبہ یعنی پیغام دینا. چاہے 20 کا آدمی لے جائے پیغام، چاہے آپ براہ راست بات کر لیں. اور اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والے سے بات کریں یا لڑکے والے لڑکی والے سے پہلے بات کریں. اس میں کوئی شریعت کے اندر حد بندی نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تھا حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کا. تو مرد پیغام دے رہا ہے نا لڑکی والوں کو، اس میں کون سی شرم کی بات؟ لوگ سوچتے ہیں ہم پیغام نہیں دیں گے، ہم لڑکی والے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. اسی میں وہ بیچاری بیٹھی ہے اور اس کی زندگی گزر رہی ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کچھ اشارہ کیا تھا. تو اسلامی شادی کیسے، کس طریقے سے اس پر عمل کریں؟ بھائی پیغام دیجئے جہاں آپ کو مناسب لگ رہا ہے. خوب انکوائری کر لو، خوب استخارہ کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی منع نہیں ہے. لیکن دین کی بنیاد پر رشتہ کرو تو زندگی پربہار ہوگی. اور مال و دولت اور نوکری اور سیلری کی بنیاد پر شادی کر رہے ہیں، وہیں سے کھلا اور طلاق کی کمپلینٹ آ رہی ہیں، وہیں سے، انہی گھروں سے. اور جنہوں نے دین کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، تقوی طہارت کو دیکھا، رشتے کامیابی کے ساتھ بسر ہو رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ خشک روٹی کھا لیں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اور جہاں مال کی بنیاد پر رشتہ ہوا وہاں پر طرح طرح کے جھگڑے. اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو منگنی جو منگنی ہمارے یہاں کی جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ منگنی چھوٹی قیامت ہے اور شادی اور بارات یہ بڑی قیامت ہے. منگنیاں ہمارے معاشرے میں اب لونوں میں چلی گئی ہیں. اب یعنی کافی دن ہو گئے، آج سے نہیں، کافی دن ہو گئے. اور آپ لوگ بھی کھاؤ کرا کر بیٹھے ہوئے یہاں پر اچھی طریقے سے. شرم مگر تم کو نہیں آتی. شرم کیجئے مرنے سے پہلے تو اللہ معاف فرما دے گا، ورنہ پھر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ. منگنیاں لون میں ہو رہی ہیں، بالکل حرام. گھر نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں اگر گھر نہ ہو، فٹ پاتھ پہ رہتے ہو تو کسی ہال کو بک کر لو اور پھر وہاں آپس میں بات چیت کر لو. گھر ہے لیکن پیسہ دکھلانا ہے، پیسہ دکھلانا ہے. امیروں کا تو کیا کہنا، مڈل کلاس والے بھی مرے جا رہے ہیں ادھر ادھر سے قرضہ لے کر، بینک سے لون لے کر. دکھلانا ہے. ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ یتیم اور فقیر کی جو ہے شادی ہے، یتیم اور فقیر کی شادی ہے. یتیم اور فقیر ہی دوسروں کے گھر پہ جا کے مانگتے ہیں اور کھاتے ہیں. آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یتیم اور فقیر ہی دوسروں کے ہاں جاتا ہے کہ بھائی مجھ کو اللہ کے نام پہ دے دے بابا. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ یتیم اور فقیر نہیں ہے تو کیا ہے کہ لڑکی والوں سے جوڑا مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، سب کچھ مانگ رہے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل ہائی لیول کے یتیم اور فقیر ہیں. شرم کیجئے بھائیوں، شرم کیجئے. شادی کو آسان کیجئے، پیسہ بچائیے، حج عمرہ کیجئے، گھر بنائیے، اچھی گاڑی خریدیے، اپنا گھر اے سی والا بنائیے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے. یہ 3 انصاف کرنے والے اداروں میں اپنی نسلوں کو پہنچائیے. انقلاب تب برپا ہوگا، دعائیں مانگنے سے انقلاب برپا ہوگا. بے شک دعائیں مانگنا بھی بہت بڑا کام ہے. کچھ لوگ اس کو بھی مذاق بناتے ہیں کہ لڑنے والوں کی جگہ پر یہ پڑھنے والوں کو بٹھا دو. یعنی یہ تسبیحات، یہ
جو औराद वज़ाइफ हैं फितनों से बचने के, जो अल्लाह और रसूल ने बयान फरमाए हैं, तो कुछ लोग इसका भी मजाक बनाते, वो भी अपने ईमान की खैर मनाएं। इसलिए कि दुआ शरीयत का एक हुक्म है, कुरान का एक हुक्म है। जब मौका है दुआ का, दुआ करेंगे, मैदान कारजार तैयार होगा, अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम मैदान कारजार तैयार करो, तुमसे आगे हम होंगे। आनमन बाशम की रोजे जंग बीनी पुष्टमन, आमनम कंदर खयाने खू, आमनम कंदर मयाने खाको खू बीनी सरे। मैं वो नहीं हूं कि रोजे जंग के दिन तू मेरी पीठ देखेगा, मैं वो शख्स हूं कि खून और खाक के दरमियान तू मेरा वजूद देखेगा। तैयार करो अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तुमसे अच्छे तो हम हैं कि दुआ तो कर रहे हैं, तस्बीहात तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह से लौ तो लगाए हुए हैं जिस खालिक और मालिक के कब्जे कुदरत में सब कुछ है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ एतराज कर रहे हो, थूक उड़ा रहे हो। यह थूक तुम्हारे ऊपर ही उड़कर आएगा। शादी को आसान कीजिए। मंगनी में पैसा जेब हाथ में रखेंगे तभी रिश्ता पक्का समझा जाएगा। ये कौन सी किताब में है? अहले कुरान हो या फिर कोई और हो? कपड़ा पहनाएंगे, वो नंगी घूम रही थी अभी तक, तुम्हारे कपड़ा पहनाने की वजह से वो कपड़ा पहनेंगे। ये सब रसूम से बाहर आइए, सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए। मरने से पहले मौत कभी भी आ सकती है। और शादी का जो जुल्म सितम है उसको खत्म कीजिए ताकि जिना खत्म हो जाए, बेहयाई खत्म हो जाए। औरतें जो बूढ़ी हो रही हैं उनको सुकून मिल जाए। हम जालिम हैं बहुत बड़े, इसराइल को सिर्फ जालिम न समझें, जरा अपने गिरेबान में भी देखें, कहीं हम भी तो जालिम नहीं हैं कि कुनूत नाज़िला पढ़ा जा रहा है हमारे ऊपर आ जाए वो भी, क्योंकि जालिमीन के हलाकत की बद्दुआ की जा रही है। तो कोई फिक्स तो नहीं है कि सिर्फ यही जालिम है, हम भी तो जालिम हो सकते हैं। मंगनी कोई हकीकत नहीं इस्लाम में। आपस में बैठकर तय कर लो तो 4 लोग, गाड़ी भर कर ले जाने की जरूरत नहीं है। वक्त हो गया, बस 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि अभी मौसम बहार है, उसके उसूल ज़ाब्ते सुन लो। भाई पैगाम दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत हुई हजरत फातिमा के बारे में। हजरत अली राजी थे, ठीक है। वो फिर किसी काम से गए, हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया। हजरत फातिमा से इजाजत ले ली और फरमाया कि हजरत अली आएंगे तो निकाह मुकम्मल हो जाएगा। हजरत अली आए, हुजूर ने पूछा कि तुम्हारा निकाह मैंने फातिमा से किया है, तुम राजी हो गवाहों की मौजूदगी में? हजरत अली ने फरमाया मैं राजी हूं, निकाह हो गया। यानी नौशा भी मौजूद नहीं था खुतबे निकाह में, तो बारात का तस्वुर कहां से लेकर आ गए आप? बारात कहां से लेकर आ गए? तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम खिलाओ ना पूरे साल, आन के दाना तान के खाना, मर जाना परवाह न करना। कितनी बेगैरत कौम है। बारात ये गैर मुस्लिमों का सिस्टम है, क्योंकि वो जाते थे लड़की को लेने के लिए, रात का वक्त रहता था तो चोरों का, उचक्कों का खतरा रहता था, इसलिए लोगों को लेकर जाते थे। हर घर से एक आदमी को लेकर जाते थे ताकि अगर कोई मरे तो एक आध आदमी ही घर में बेवा हो, एक आध औरत ही बेवा हो। समझ में आई बात? एक आध आदमी ही मरे। तो वो सिस्टम को ये मुसलमानों ने ले लिया। ये बारात, मैं उलमा बिरादरी से अपील करूंगा कि जो बारात का सिस्टम लेकर आए उसका निकाह खत्म करो, उसका निकाह ही मत पढ़ाओ। और मिंबर से हमने ये कह दिया तो अब कान खोलकर सुन लीजिए, आने से पहले इधर बारात अगर आप लेकर आ रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इंशाअल्लाह निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हम भी नहीं पढ़ाएंगे। और उलमा बिरादरी से कह रहे हैं ये भी जरा सख्त हो ये रहा है कि कोई आलिम मना कर रहा है, दूसरा आलिम 5-10 हजार में पढ़ा दे रहा है। भाई कैसे मुआशरा सुधरेगा? तो जहां अवाम की कोताहियां हैं वहां खवास की भी कोताहियां हैं। बहरहाल बारात का कोई तस्वुर नहीं, मस्जिद में निकाह करो, 5-10 लोग, अपने घर जाओ, दुल्हन लेने जाना है। दुल्हन का भी रुखसती का बेहतरीन तरीका, सुन्नत तरीका कि लड़की वाले अपनी बेटी को पहुंचा कर आएं। शरीयत सुन्नत में यही तरीका मौजूद है। लड़के वाले भी अगर लेने चले जाएं तो कोई हरज नहीं है, वो भी जाकर ला सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर वलीमा कीजिए अपनी वुसाअत के मुताबिक और फजूल खर्ची से बचते हुए। 50 किस्म के खाने रख रहे हैं, पेट है कि खेत है कि इंडिया गेट है कि हर एक आ सकता है, इंडिया में सब आ सकते हैं। कितना खाएंगे? और वो खाना जाय हो रहा है। खाना जाय होगा, बद्दुआ मिलेगी खाने की भी, और फजूल खर्ची हराम है। खुदा के वास्ते शोबाजी से बाहर निकलिए। कब तक लोगों को दिखलाते रहोगे? कब तक लोगों को खुश करोगे? लोग कभी खुश होने वाले नहीं हैं अगर अल्लाह खुश नहीं है तो। अगर अल्लाह खुश हो जाएगा वो लोगों को खुश कर देगा। शरीयत सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे होता है इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से बयान करूंगा। और अगर आपको समझना है तो हर वक्त मैं यहां मौजूद रहता हूं 5 नमाज के बाद, मुझसे मिलिए, मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूं। हुकूक के ज़ौजैन अगर आप समझाना चाहते हैं कि भाई हमारे मुआशरे में मियां बीवी के हुकूक, नए लड़के लड़कियों को हुकूक मालूम हो, तो उसके लिए भी हम उलमा तैयार हैं। बुलाइए, हम सब समझाएंगे।
اور خدا کے واسطے فضول خرچی سے بچو. اور ایسے جو نکاح ہیں، شادی ہیں جس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، ایسے نکاح اور شادی میں شرکت کرنا بھی حرام ہے. آپ بھی مت جائیے تاکہ ان کو احساس ہو. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہیں پڑھ لیجئے، اطمینان سے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اليهود والنصارى والمشرکین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں احساس ذمہ داری نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. خواب غفلت سے پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہمیں جگا دیجئے. پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں کی نظر ہو گیا. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجئے. غزہ پر رحم فرما دیجئے. حماس کو طاقت اور قوت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے. ہماری ہر چھوٹی بڑی مسجدوں کی حفاظت فرما لیجئے اور اس کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہم لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے اور پھر شکوے کرتے رہتے ہیں، ہمارا ہی قصور ہے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. آپ کے گھر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے اکابر اور مشائخ کی حفاظت فرما دیجئے ہر قسم کے ظاہری باطنی حادثات سے، واقعات سے. پیارے اللہ، ہمارے اکابر اور مشائخ کو محفوظ رکھیے، فتنوں سے محفوظ رکھیے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پیارے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما. پیارے اللہ، مسلمانوں کو تجارت میں، صناعت میں، ہر میدان میں پیارے اللہ ترقی عطا فرما. باطل کے جو مصنوعات ہیں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں، پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ ہمیں ویسے بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نعم البدل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ ہم ظالم کا، جابر کا اور یہودیوں کا، ان کا کسی طریقے سے بھی تعاون نہ کر سکیں. پیارے اللہ، ظاہری میں، باطنی میں اور جانے انجانے میں ہم ان کا کسی طرح کا تعاون نہ کر سکیں. پیارے اللہ، ایسے فیصلے فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما دیجئے. شادی بیاہ کو آسان کرنے والا بنا دیجئے. زنا اور بے حیائی کا ہمارے معاشرے سے پیارے اللہ خاتمہ نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتہ نصیب فرما دیجئے. فضول خرچیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یہ بارات، یہ لڑکیوں کا کھانا، یہ جہیز کی لعنتیں پیارے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا